اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. محترم ساتھیو، رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگیوں سے گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج 21ویں روزے کی افطاری کی اور 22ویں رمضان المبارک میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تھوڑے سے۔ وہ 29-30 دن کتنے کو دن ہوتے ہیں، لیکن ان چند دنوں کا فائدہ کتنا زیادہ، بہت زیادہ، اتنا فائدہ کہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے جنت میں جانا، ان 29-30 دنوں کے فائدے حاصل کرنے سے جنت میں جانا سب سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ سب سے بڑی کامیابی اللہ قرآن میں کہا کہ جو شخص فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ پیسے بنانے والا کامیاب نہیں ہے، آگ سے بچنے والا کامیاب، جنت میں جانے والا کامیاب ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں گنتی کے چند دن دیے، اور ان چند دنوں میں سے بھی چند دن رہ گئے۔ 29-30 دنوں میں سے کتنے رہ گئے ہمارے پاس؟ صرف 7 یا 8 دن۔ 22ویں روزے سے لے کر 29ویں روزے تک ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اور یہ آخری عشرہ جو ہے نا، بڑی اہمیت کا کام ہے۔ پورے رمضان کی عبادات اور اس آخری عشرے کی عبادات باقی 20 دنوں کی عبادات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں عمل کیے گئے اعمال، کیے گئے افعال، کہے گئے اقوال پہلے 2 اشروں کی بنسبت زیادہ ثواب والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری والدہ ماجدہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اذا جاء العشر الاخر، او کما قالت، کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرا وایقظ اہلہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہ بند، اپنی ازار بند، اپنی کمر کو کس لیتے اور عبادات کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، انہیں کہتے کہ اٹھ کے عبادت کرو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات کو آ کر کے مسجد میں جماعت کروائی قیام اللیل کی، 24ویں کو نہیں آئے، 25ویں کو پھر آئے، پھر قیام اللیل کی جماعت کروائی، 26ویں رات کو نہیں آئے، 27ویں کو خود بھی آئے، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئے اور قیام اللیل کروایا اور انہیں جنت کی طرف لے جانے کی ترغیب دلائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی ساری راتیں جاگا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، ان کا ایک کل سے کلپ وائرل ہو رہا ہے، اس میں وہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں محترم بھائیو یہ بات یاد رکھو، تاج راتیں جاگنے کے لیے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تاج رات جاگنے کے لیے، تاج راتیں جاگنے کے لیے تو نہیں، تاج راتیں عبادت کرنے کے لیے ہے۔ اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس میں گناہ ختم کروانے ہیں، اس میں رب سے بخشش حاصل کرنی ہے، اللہ سے مغفرت حاصل کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم جاگ کے رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ رات اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں قدر کی رات کی اہمیت کا کیا پتا؟ یہ پتہ کس سے کام ہو رہا ہے؟ یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے کہ آپ نے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ پھر خود بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 82 سال تقریباً بنتے ہیں، اس سے اوپر کا عرصہ۔ ایک شخص
جس کو اللہ نے 82 سال کی عمر دی اور وہ 82 سال صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا، راتوں کو جاگتا رہا، دن کو اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، صدقات کو خیرات کرتا رہا، لیکن اس کی 82 سالہ زندگی میں قدر کی رات نہیں ہے۔ اور ایک وہ رات، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے 20 25 30 40 50 60 سال کی عمر دی اور اس کی زندگی میں ہر سال قدر کی رات کو دے دیا، وہ 82 سال کی عبادت اس کی ایک رات کی عبادت سے کم تر ہے، اس کی ایک رات کی عبادت زیادہ ہے۔ ہم اتنا بڑا موقع اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں، ایک رات گزر گئی اور ہو سکتا ہے وہ بدل گئی۔ رات کو جو رات تھی نا، علماء بتا رہے تھے کہ رات کی رات میں بڑا سکون ہے، اور قدر کی رات کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس میں سکینت نازل ہو گئی، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کی رحمت کے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور سلام یہ فجر تک اس میں سلامتی رہتی ہے۔ تو علماء نے آپ کو لکھا یہ بات کہ آج کی رات ہو سکتا ہے قدر کی رات ہو، شاید ہم گوا چکے ہوں، لیکن 5 چابیاں ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان 5 میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ حتمی فیصلہ 29ویں رات کے بعد کیا جاتا ہے کہ کون سی تھی، ٹھیک ہے، معلوم اللہ کو ہے، اور ہم نے ان 5 راتوں کو خصوصاً عبادت کرنی ہے، اور باقی جو جزء راتیں ہیں اس میں بھی جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا اچھا جاگا کرتے تھے، رات کو عبادت کیا کرتے تھے، اور عبادات میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرنی ہے۔ میں سائے کرتا ہوں کہ ان 4 راتوں میں 3 کام کرنا ہے۔ ایک کام صدقہ، ایک کام کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے مصروف ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کم از کم 2 رکعتیں نفلی پڑھ لیں، اور ایک کام رب کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ کام لازمی کرنے ہیں، کیوں کہ یہ کام ظاہر تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن قدر کی رات میں اگر آپ نے یہ کام کیا ہوگا تو آپ 86 سال 82 سال کی عبادت سے اس کا اجر آپ پا سکتے ہیں۔ تو یہ دن ہم نے ہمارے پہلے ہم سے بہت کوتاہیاں ہو چکی ہیں، ہم نے پہلے ایگزام کو ضائع کر دیا ہوا ہے 1 سال کا، کیونکہ عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق اگر ہم 24 گھنٹے سجدے میں رہنا تو نہیں ادا کر سکتے، جتنے عثمانی کے احسان ہیں۔ تو ان 5 راتوں میں 10 راتوں میں کم از کم اپنے آپ کو منزل میں آزاد کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ پوری کوشش کرنی ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقات بھی کرنے ہیں، خیرات بھی دینی ہے، کہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، نوافل بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے۔ تراویح میں ہمارے پاس ساتھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ہمیں شکایت رہتی ہے کہ تراویح پڑھنی آیا کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ رب العزت جو ہے نا اپنے گھر کو آباد کرنے والوں کو یہ بڑے انعامات رکھتا ہے۔ تو آپ لازمی رہ کریں، آپ نے اشارہ رہ گیا ہے، پتہ نہیں زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، دوبارہ رب نے رمضان ہماری زندگی میں دینا ہے کہ نہیں دینا، اگلے رمضان تک کون زندہ ہے کون نہیں، اللہ سب کو صحت ایمان میں لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن پتہ تو نہیں ہے کہ کس نے کام چلے جائے۔ تو لازمی تراویح میں بھی شرکت کیا کریں، الحمدللہ بڑے مختصر سے وقت میں تراویح پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو خصوصی جو دعوت ہے میری طرف سے، پرسوں رات تراویح کی بھی ہے، افطاری کی بھی ہے، سوموار والے دن تراویح میں ختم قرآن کا پروگرام ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہم انتظام اچھا کریں گے۔ سب ساتھی خود بھی تشریف میں، ساتھوں میں ہم 2 3 4 ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا حامی ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔